اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سختی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار، اے میرے محبوب کافروں کے ساتھ جہاد بھی کریں، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کریں۔ صرف کافروں کے ساتھ جہاد نہیں، یہ جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے خوشامد ٹولہ لگا پھرتا ہے مدینے کے اندر، ان کے ساتھ بھی جہاد کریں۔ اور صرف بات جہاد تک نہیں ہے، واغلظ علیہم، ان پر سختی بھی ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یاد رکھیں، یہ جو اخلاقیات ہمیں بار بار سکھائی جاتی ہے نا، اسی قرآن کے اندر رحمت کی بات بھی ہے، اخلاق کی بات بھی ہے، پیار اور محبت کی بات بھی ہے، لیکن صرف اتنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بات یہ بھی اخلاق کا حصہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دشمنوں پر سختی کرنا، خاص کر دین دشمن ہو یا اسلام کے دشمن ہو، ان کے ساتھ سختی کرنا، سخت زبان استعمال کرنا، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ ان کے ساتھ سختی کرنا، یہ اخلاق بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یا ایھا النبی جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ جہاد بھی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ رحمت للعالمین کو خطاب ہو رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا نبی الرحمت و نبی التوبہ، میں رحمت والا بھی نبی ہوں، میں توبہ والا بھی نبی ہوں۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا انا نبی الملاحم، میں جنگوں والا بھی نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو حضور صرف رحمت نہیں ہے، رحمت والے نہیں ہیں، ساتھ حضور جنگوں والے بھی نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا حصہ جو ہے نا، اخلاق یہی چیز ہے، رحمت بھی اور جلال بھی۔ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ کے صفت رحمان اور رحیم ہے نا، تو جبار اور قہار بھی تو ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے اندر آنا، جلال کے اندر آنا، غصے کا اظہار کرنا، یہ رب کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے، اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ جس بندے کو غصہ نہیں آتا نا، وہ بندہ بے غیرت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ جائز کاموں میں ہے، ناجائز کام میں نہ آئے۔ ہاں، جائز کاموں میں اور جائز میں بھی، خاص کر دین کے معاملے میں غصہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعطر الحدۃ خیار امتی، میں دین کے معاملے میں میری امت کے نیک لوگوں کو غصہ آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں غصہ کرنا حرام ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کہاں حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں بات اپنی ذات کی آئے گی وہاں غصہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جب بات دین دشمن کی آئے گی تو پھر ان کے ساتھ اسی لہجے میں بات کی جائے گی جس لہجے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا ہے۔ کیا میرے محبوب دو کام کرے، ایک تو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات، صرف بات جہاد تک نہیں ہے، واغلظ علیہم، ان پر سختی بھی ساتھ ہی کرے۔ ان کے ساتھ پیار اور نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی دن کے اندر کھڑے ہو کر 750 بندوں کو قتل کروانا، یہ بھی حضور کا خاصہ ہی ہے۔ یہودیوں کو قتل کروایا نا، ٹھیک ہے، حضور کے حکم سے کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے، یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا ومأواہم جہنم، آپ ان پر سختی کریں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں۔ رب ان کے ساتھ کیا کرے گا، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، رب انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے جو ان منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، دین دشمن بندے کے لیے کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ تو میں محبوب یہ دنیا کے اندر ہے، آپ ان کے ساتھ یہ کریں، جہاد بھی کریں، سختی بھی کریں۔ رہا مسئلہ ان کے مرنے کے بعد، فرمایا مرنے کے بعد رب ان کے ساتھ کیا کرے گا، ومأواہم جہنم، رب پھر انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا۔ دیکھیں نا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن یہ پیار صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ کافروں کے لیے تب تک ہے جب تک وہ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ جب کافر دنیا سے چلا گیا، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، جب کافر دنیا سے چلا گیا اس کے لیے رحمت ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیشہ مستقل طور پر جہنم کے اندر چلا گیا، وہ چیخے چلائے جو مرضی کرے، اس کے لیے کوئی رحمت کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ ان پر سختی کریں، رب انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یار اللہ بھی رحیم ہے، اللہ کا محبوب بھی رحیم ہے، لیکن کافروں اور منافقوں کے لیے کیا بات کی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال کے شعر تھا نا کہ خدا را تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہنستے میاں تو کریم، کہا پروردگار یہ تو تیرے کرم نوازی ہے، تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، اور ہم دو کریموں کے درمیان میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو لیکن یہ کریمی جو ہے نا صرف اہل ایمان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کریم ہونا، رحیم ہونا، رحمان ہونا، یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ رہا مسئلہ کافر کا، اس کے لیے کوئی رحمت کی گنجائش نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنا انہوں نے وقت گزارنا ہے گزار لیں، جیسے روح نکلے گی رحمت اللہ کھاتا ختم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کا قبر کے اندر بھی حساب ہو رہا ہے۔ حساب کا مطلب ہے کہ بچنے کے چانس ہیں، حساب کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ بچنے کے چانس ہے نا، بھئی جو حساب پاس کر گیا، یعنی جو امتحان پاس کر گیا قبر کے اندر، جس نے سوالوں کے جواب دے دیے، اس کے تو مزے ہو گئے، اور جو قیامت کا امتحان پاس کر گیا اس کے تو ویسے ہی مستقل طور پر مزے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کافر کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ اسے قبر کا حساب پوچھا جا رہا ہے، نہ اسے قیامت کے دن کا حساب ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، جب کافر دیکھیں گے نا کہ آج ہمارے لیے کچھ حصہ نہیں بچا ہے، ہم پر کوئی رحم نہیں کیا جا رہا ہے، تو قیامت کے دن کافر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور میں کافر کہیں گے کاش کہ آج ہم مٹی ہوتے، کم سے کم اس جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ مسلمان کے حساب کے بعد بخشش کے چانس موجود ہیں، اللہ کرم فرما دے گا، اللہ کا رسول فرما دے گا، بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ تو چمٹ جائیں گے نا، کوئی نہ کوئی تو کم سے کم ساتھ لے ہی جائے گا، اتنی امید تو کم سے کم ہمیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ رب کرم فرما دے گا، رب کا حبیب فرما دے گا، نیک لوگ موجود ہیں، مسلمان کے پاس ہزاروں چانس موجود ہے کہ بخشش ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور کافر کے پاس 1% چانس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقوں پر بھی سختی کرے اور کافروں پر بھی سختی کرے۔ آگے منافقوں کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کی طرف حضور کیونکہ گئے تھے، یہ سارا غزوہ تبوک کے موقع کی وجہ سے ساری بات بیان ہو رہی ہے، تو منافق بھی ساتھ گئے تھے۔ تو اس کے اندر منافقین میں ایک شخص تھا جلاس بن سوید، یہ اس کا نام تھا جلاس۔ آقا علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، تو جلاس منافق تھا پہلے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ان کے منہ سے یہ نکلا، یہ کہنے لگے جی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں نا تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، پھر ہم تو گدھوں سے بھی گائے گزرے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو۔ یہ جب بات ان کے منافق کے منہ سے نکلی تو پھر کیا ہوا، حضرت عامر بن قیس صحابی رسول ہے وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا میں مدینے جا کر آقا علیہ السلام کو یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ تم نے ایسے ایسے کہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام تبوک سے واپس تشریف لائے، حضور مدینے کے اندر پہنچ گئے، تو مدینے کے اندر پہنچنے کے بعد عامر بن قیس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جلاس نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلاس تم نے یہی بات کی ہے؟ وہ سیدھا مکر گیا، اس نے کہا جی میں نے نہیں کی ہے، عامر جھوٹ بول رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، فرمایا عصر کے بعد مسجد نبوی کے ممبر کے پاس تم نے آ کر قسم کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ جلاس بھی آ گیا، عامر بن قیس بھی آ گئے، جلاس نے آ کر قسم کھا لی، اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی ہے۔ عامر بن قیس آئے، انہوں نے بھی قسم کھا کے کہا، انہوں نے کہا جی اللہ کی عزت کی قسم انہوں نے یہ بات کی ہے۔ پھر عامر بن قیس وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، کہا پروردگار تیرا نبی سچا ہے تو ہم میں سے جو سچا ہے پھر اس کی تصدیق نازل فرما۔ جب تیرا نبی سچا ہے اور ہم سچے ہیں تو پھر ہماری تصدیق بھی نازل فرما، کرم فرما، پھر تو آپ ہی کرم فرما دے۔ اتنی بات ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ کیا آیت ہے جی؟ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، فرمایا کہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جلاس نے تو وہاں پہ کہا جی ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے، فرمایا یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں یحلفون باللہ، اللہ کی جو قسمیں کھا رہے ہیں، ما قالوا انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، رب فرما رہا ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رب ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور ہوا کیا ہے پھر؟ میں کفروا بعد اسلامہم، فرمایا انہیں محبوب فرما دیں گے اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے بھی کوئی مسلمان رہ جائے، اسلام کے اوپر تان کر کے بھی کوئی مسلمان رہ جائے، دیکھیں نا جی کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ آپ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھ کے دیکھیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کا کتنی بڑی شان بیان کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ اتنے بڑے لفظ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا، ٹھیک ہے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، یہ دونوں معنی ہیں۔ رائنا کا مطلب رعایت کرنا بھی اور رائنا کا مطلب چرواہا بھی۔ کیا ہوا مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام نہ سمجھ سکتے نا تو وہ عرض کرتے رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، مطلب دوبارہ دہرا دے مسئلہ، یا جو بات آپ نے ارشاد فرمائی دوبارہ کر دے تاکہ ہم مزید سمجھ سکیں۔ اچھا، اسی لفظ رائنا کو یہودیوں نے اٹھایا اور وہ رائنا لفظ تو وہی لفظ صحیح بولتے، لیکن دل ہی دل کے اندر جو مراد لیتے نا وہ کہتے رائنا، اے ہمارے چرواہے، یعنی حضور کے اندر لفظ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، رائنا وہی لفظ صحابہ استعمال کرتے، وہی لفظ یہودی استعمال کرتے، لیکن معنی اپنا اپنا لیتے دل کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرمایا یہ جو یہودی بکواس کر رہے ہیں نا کہ لفظ رائنا بول کے اپنے دل کے اندر جو بکواس انہوں نے کی ہے، یہ کھوٹ رکھا ہوا ہے، میں خبردار آج کے بعد تم نے یہ لفظ بھی نہیں بولنا ہے قرآن، تمہاری نیت ٹھیک ہے لیکن ان کی نیت خراب ہے، تم نے یہ لفظ نہیں بولنا ہے۔ تو پروردگار پھر کیا ہم کہیں جب ہمیں بات سمجھنا ہے تو پھر کیا کہ فرمایا قولوا انظرنا، تم یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یار دیکھیں معنی کے اندر فرق آیا ہے اور معنی بھی دل کے اندر لیا جا رہا ہے، صحابہ رعایت لے رہے ہیں، یہودی چرواہا لے رہے ہیں، لیکن معنی بدلنے کی وجہ سے لفظ ایک ہی ہے، لفظ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنے دے، فرمایا خبردار آج کے بعد یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس کے اندر معنی کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ جو ذات معنی کے لحاظ سے بھی لفظ استعمال نہیں کرنے دیتا اپنے محبوب کے لیے، تو یہاں تو اتنی بڑی بات اس نے کر دی تھی اپنا جلاس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کفروا بعد اسلامہم، میں محبوب ان کو فرما دیں، میں میرے نبی پر تان کر کے تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر اپنا دماغ ٹھیک کر لو، پھر تمہاری مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ سبق ہے ہر شخص کے لیے کہ آج کے دور کے اندر دیکھیں نا جی، اسلام پر تان کرنا اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہنا، برقعے پر بھی تکلیف، مسجد پر تکلیف، مسجد کے سپیکر پر تکلیف، ہر چیز پر تمہیں تکلیف ہے اور اپنے آپ کو تو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے۔ آج دیکھیں یہ لبرل کھچر جو لگے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان خبیثوں کو جتنی تکلیف ہے صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ اور آج کل تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے نا جی، لو جی قربانی کرنے سے بہتر تھا گرمیاں جو آ گئی کسی کو پانی پلا دیتے، حج کرنے پر جانے سے بہتر تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ ان خبیثوں کو یہ کوئی نہیں سمجھاتا کہ مہنگا موبائل لینے سے بہتر تھا کہ پانی لگوانا، مہنگا موبائل جو لیا ہوا ہے بڑی کوٹھی بنانے سے بہتر تھا کہ کسی غریب کی مدد کرنا۔ جب بھی ٹچ کریں گے اسلام کو ٹچ کریں گے، قربانی کرنے سے بہتر ہے یوں کر لیں، حج کرنے سے بہتر ہے یوں کر لیں، عید منانے سے بہتر ہے یوں کر لیں، جتنا کھچے ماریں گے اسلام کے اوپر آ کر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت تک لوگوں کے لیے لفظ ارشاد فرما دیا، فرمایا کفروا بعد اسلامہم، فرمایا مسلمان ہونے کے بعد بھی تم کافر ہو گئے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ کل چوتھی کی کلاس کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ ایسے بغیرت قسم کے لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوالیہ انداز لکھ کے نا نیچے لکھا ہے کہ وہ کون تھے، یہودی تھے، سکھ تھے، ہندو تھے یا عیسائی تھے۔ یہ چار آپشن دیے انہوں نے۔ پہلی بات یہ کہ یہ صحابی رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ صحابی رسول کے بارے میں آپشن دینا یہ کہ ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے، ٹھیک ہے۔ ان بغیرتوں نے سمجھا کہ یہ شاید ساری زندگی ہم ہمیشہ ہمیشہ ایسے رہیں گے، جب تجھ سے بڑے بغیرت نہیں رہے نا تو تو بغیرت بھی نہیں رہے گا۔ ہماری قوم آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام کو کس طریقے سے ہٹ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا صحابی ہے یار، عبداللہ ابن عمر ہے، ٹھیک ہے، بحر العلم ان کو کہا جاتا ہے، اتنا بڑا صحابی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپشن بھی دیا گیا تو سارے کے سارے ہندو، سکھ اور یہودی کے دیے گئے، لیکن کیونکہ ہم ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جتنا آپ پاکستان کا جو تعلیمی بورڈ ہے سارا کا سارا بغیرت بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہمارے نصاب تھے اور کیا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، کہاں عمر بن خطاب کی کہانیاں، کہاں صلاح الدین ایوبی کے قصے، کہاں تک وہ سارا کچھ تھا۔ آج اونٹ کا قصہ ہے، کتے کا قصہ، بلی کا قصہ، یہ تعلیمی بورڈ جو ہے وہ آپ کا بنا کے دے رہا ہے۔ بش نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مجھے ایک بات پہ فخر ہے کہ میں نے پاکستان کا تعلیمی نظام چینج کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کا تعلیمی نظام میں نے چینج کیا ہے۔ یہ بش نے کہا تھا، فخریہ انداز میں کہا تھا، اس نے کہا مجھے فخر ہے اس بات پر، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم کیوں ان کو چبھتے ہیں، یہ مولوی حضرات کیوں چبھتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو بکواس کی ہے کیوں کی ہے، علماء کی تکلیف کیوں ہوتی ہے انہیں، کیونکہ ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں، یہ 11ویں کلاس کی کتاب چھپ کے آئی تھی پیچھے،
اس سال 6 مہینے ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا جی سکون کا ماحول خراب کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں ہمارے سکون کو خراب کرنے والی. اس کے اندر انہوں نے مسجد کو شامل کیا ہے. یہ جو مسجد اسپیکر جو ہے وہ جب چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے سکون خراب ہو جاتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں, یہ آپ کا بورڈ بنا کے دے رہا سارا کچھ. رائمنڈ ڈیوس جس نے پتا آپ کو, جس نے امریکہ کا جو تھا جس نے 2 بندے مار دیے تھے, 2-4 بندے مار دیے تھے اس نے شراب پی کر گاڑی چلا کر, انہوں نے تلوے چاٹ کر اس کے حوالے کیا ہے. رائمنڈ ڈیوس سے جج نے پوچھا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف, اس نے کہا جب اذان ہوتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے. اذان پر پابندی لگوا دی تھی انہوں نے کیونکہ رائمنڈ ڈیوس کی نیند خراب ہو رہی تھی. جب ہم یہ باتیں کرتے تو پھر سب کو پیڑ ہوتی ہے. لے جی مولوی سانو لے ڈبے, مولوی سانو لے لتھے. گل یہ ہے کہ ہم تو تمہیں لیں گے ہی لیں گے, تمہاری ایسی کی تیسی, تم کتنا کر لو گے. اسلام کے نا مولوی اسلام کے چوکیدار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ مولوی اسلام کے چوکیدار ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے شک ہوتی رہے. جب رب نے فرما دیا, فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا مشرکوں جتنوں مرضی پیڑ ہوتی رہے رب نے تو اسلام کو بلند کر کے ہی رہنا ہے. سمجھ آئی نا؟ آگے دیکھیں, فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. فرمایا جو یہ سوچ رہے تھے وہ ان کو ملا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ منافق جو سوچ رہے تھے, منافقوں نے تبوک کے موقع پر راستے میں آتے ہوئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پروگرام بنایا تھا شہید کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ محبوب جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا آپ کو شہید کرنے کا, وہ شہید کر نہیں سکے آپ کو. یہ تکلیف ہے ان کو, جس کی وجہ سے یہ بار بار بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا یہ منافقوں کو کیا تکلیف ہے, صرف اس بات کی تکلیف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تھے تو کیا حالت تھی اوس اور خزرج کی, کیا حالت تھی ان منافقین کی. یہ تو اللہ نے کرم فرمایا, بدر کی فتح عطا فرمائی, مال غنیمت مل گیا. اوس فتح ہوا, مال غنیمت مل گیا. خندق فتح ہوا, مال غنیمت مل گیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا گیا, ساتھ ساتھ مال ملتا گیا. ہمارے رب نے تو ان کو مال اور دولت ہی عطا فرمایا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے. کتنی بار یار یہ لفظ آ چکے ہوں گے, اگر یہ توبہ کر لے, اگر یہ توبہ کر لے, اگر یہ توبہ کر لے. جب یہ الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے نا, فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, فرمایا منافقو آج بھی توبہ کر لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو جلاس بن سوید کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد منافقت نہیں کروں گا, جو بھی کروں گا آپ کی غلامی کے اندر رہ کے کروں گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ٹھیک ہے جی, پھر یہ سچے توبہ کے ساتھ جو انہوں نے پھر زندگی گزاری ہے. لیکن جی رب کرم فرما دے نا. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, دھمکی دیکھیں ذرا, میں وہیں تولوا, اگر کسی نے بندے کا پتر نہیں بننا نا تو میں پھرنا تو پھر جاؤ. اللہ کیا کرے گا, فرمایا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ. میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا, آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا. یہ دھمکی ہے. ٹھیک ہے, بندے کا پتر بننا ہے تو بن کے رہو, نہیں وہیں تولوا, اگر منہ پھیرنا ہے تو پھیر کے دیکھ لو. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر. میں پوری روئے زمین کے اندر نہ تمہارا کوئی مددگار ملے گا, نہ تمہارا کوئی ساتھی ملے گا. ٹھیک ہے, جب رب نے تمہارے اوپر آ کے اپنا عذاب مسلط کیا نا, رب نے اپنی جلال دکھایا, اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا, تو پھر تمہارا ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, پھر نہ جس امریکہ کے تم تلوے چاٹتے پھرتے ہو, یہ امریکہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. کدھر گئے جنرل بڑے بڑے جو مر گئے ہیں, کدھر گئے حکمران, امریکہ نے بچا لیا ان کو. کتنے بڑے بڑے آئے ہیں, بھٹو کہاں گیا, جنرل ضیاء کہاں گیا, جنرل وہ کیا تھا وہ بیلا تھا یا خان کہاں گیا, فلانا فلانا, یہ سارے جنرل کدھر گئے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے جو لیاقت علی خان سے لے کر نیچے تک آ جائے کدھر گئے. ٹھیک ہے, جب رب کی پکڑ پڑتی ہے تو پھر کوئی کرسی بچا. جب امریکہ کی کیا اوقات ہے, قارون کو تو اس کا خزانہ نہ بچا سکا, نمرود کو روئے زمین اس کی بادشاہ نہ بچا سکی, کیا کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی تھی. کہتے ہیں کہ وہ دوست آگے تیاری کر کے کھڑا ہوا تھا, کہتے چل سعدی تجھے ایک جگہ تماشا دکھاتا ہوں. کہتے ہم چلے گئے, وہاں پہ دیکھا تو ایک قبر ہے, قبر کے اوپر فوج آ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے اگر تمہیں طاقت سے بچایا جاتا ہم بچا لیتے, لیکن ہم مجبور ہیں, نہیں بچا سکتے, موت سے نہیں بچا سکتے. کہتے وہ چلے گئے, پھر خوبصورت لڑکیاں آ گئی, انہوں نے کہا جی اگر حسن دے کے تمہیں بچایا جاتا ہم بچا لیتے. کہتے وہ پیچھے چلے گئے. پھر اس کے بعد جناب ایک سواری کے ساتھ جو ہے وہ بڑا جاؤ جلال کے ساتھ ایک بندہ آیا, اس نے کہا میرے بیٹے اگر بادشاہ دے کے تمہیں بچایا جاتا میں تمہیں بچا لیتا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ باجرہ کیا ہے, تو اس کے دوست نے شیخ سعدی کہتے ہیں میرے دوست نے بتایا, کہا یہ بادشاہ, یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا. ٹھیک ہے,
یہ ہر سال اسی قبر پر آ کر کھڑے ہو کے یہی الفاظ ہی کہتے ہیں کہ اگر طاقت دے کے تمہیں بچایا جاتا ہم بچا لیتے، حسن دے کے بچایا جاتا بچا لیتے، پیسہ دے کے بچایا جاتا بچا لیتے. ٹھیک ہے جی. اگر پیسے سے کوئی بچتا تو کوئی امیر مرتا. ٹھیک ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا یہ واحد موت ہی تو ہے، تم جو مرضی کر لو، امیر ہے غریب ہے، اس نے سب کو پھٹے پہ ضرور لٹکا دینا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.